نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آنے والے حضرات، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جیسے کہ حافظ مطیع اللہ صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج کی تاریخ ہی یوم تاسیس ہے اور آج کی تاریخ ہی یوم توسیع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر کے متعلقین میں شمار رکھا ہے۔ ہمارے استاذ تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پہ گجرانوالہ میں کوئی پروگرام تھا، ایک مسجد کی افتتاحی تقریب تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک بات، مختصر سی بات کہی، میں بھی وہی بات آپ کے سامنے رکھ کے تو پھر اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری میں یہ صحیح بخاری میں 4 دفعہ یہ حدیث تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ کی کئی اقسام، اس میں ایک یہ ہے کہ نیک اعمال، نیک اولاد، اور اسی طرح انسانیت کی نفع کے لیے کوئی کام کر دینا، کوئی کنواں کھدوا دینا یا کوئی بھی ویلفیئر کا کام کر دینا۔ تو ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ حضرت حسین احمد مدری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ اس حدیث سے اخذ کیا کہ ان تمام صدقات جاریہ میں سے سب سے لمبا صدقہ جاریہ جو چلتا ہے وہ مسجد کا بنانا ہے، اس لیے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آگے اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد بھی اپنی طبی عمر پوری کرے گی، وہ بھی اس دنیا سے چلی جائے گی، اور اگر اس نے کوئی ویلفیئر کا کام کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 نسل یا 2 نسلوں تک چلے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مسجدیں، چونکہ حدیث کے مطابق عرض کائنات پر جتنی مسجدیں ہیں یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور کعبہ قیامت تک اس کی بقا کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اسی طرح کعبہ کی جو بنات، یعنی یہ جو مسجدیں ہیں، ان کی بقا کا ضامن بھی خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جب یہ چیز قیامت تک باقی رہنی ہے اور چلنی ہے تو اس میں جو حصہ داران ہیں ان کے نامہ اعمال بھی قیامت تک اجر سے بھرتے رہیں گے۔ اور آپ کچھ بزرگوں کے چہرے، حافظ مطیع اللہ صاحب تو خیر اس ٹائم مجھ سے چونکہ چھوٹے ہیں 2 سال، تو مجھے تھوڑا شعور ہے کہ خان سیف الدین خان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی منزل آسان فرمائے اور ان کو ہمیشہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ادھر سامنے یہ ساری جگہ خالی تھی اور یہاں پر ٹینٹ لگا کر پہلا جمعہ ابو جی نے پڑھایا، اور وہ کئی مہینے تک اسی طرح سلسلہ چلا، اور پھر اس کا آغاز ہوا۔ اس میں ہمارے بہت سے بزرگ ساتھی رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی آج دوسری نسل یہاں پر موجود ہے، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کی وجہ سے نسل در نسل آگے چل رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ جو اللہ کے لیے باعث شکر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابو جی کی صورت میں ایک ایسا سرپرست عطا کیا ہے کہ جو بلا تفریق کہ یہ اولاد ہے یا یہ اولاد نہیں ہے، ہر ایک کا ہمیشہ بھلا چاہا ہے اور دین کی خدمت میں ہمیشہ خود کو مصروف رکھا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی دین کے ساتھ منسلک رکھا ہے اور اس کے لیے متفکر رہتے ہیں۔ اور ہمیں بھی ان کی طرف سے ہمیشہ یہ نصیحت ہوتی ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی، اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہی ان کی خواہش ہے اور یہی ان کی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہت سی برکتیں شامل کرے، اور اللہ کرے کہ اس کی مزید بہاریں وہ اپنی زندگی میں دیکھیں، اور ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس میں مزید توسیع کو اپنی زندگی میں دیکھ کر جائیں۔
ہم سب یہ آج کے موقع پر اللہ سے یہ دعا کریں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.